الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دنیا میں ہر مسلمان بلکہ ہر انسان، خواہ مرد ہو وہ عورت، کسی نہ کسی کی طرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل، ایک قدوہ ماننا چاہتا ہے. اسی طرح آج ہماری مسلمان بہنیں اور بچیاں بھی، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی عورت یا ایسا مرد ضرور ہوگا جس سے وہ بڑا متاثر ہوں گی، جس کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتی ہوں گی، جسے وہ اپنا قدوہ مانتی ہوں گی. اب جو بھی جس میدان کا ہے، جس لائن کا ہے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو فکر کی پہنچ ہے، اس کے لحاظ سے مختلف قسم کے لوگوں کو اپنا وہ آئیڈیل یا مختلف قسم کی عورتوں کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فعلاً شرعی طور پر یا عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان عورت کے لیے اگر کوئی قدوہ اور عورت بن سکتی ہے، جو اس کے لیے کوئی آئیڈیل ہو، خواہ علم کے میدان میں ہو، خواہ دین کے لیے قربانی کے میدان میں ہو، خواہ اسلام کی خدمت کے میدان میں ہو، خواہ اپنے شوہر کی اطاعت کے میدان میں ہو، خواہ اپنے بچوں کی تربیت کے میدان میں ہو، خواہ آخرت پر توجہ کے میدان میں ہو، یعنی جو بھی یہ میادین ہیں ہماری زندگی میں جو آتے ہیں، جس بھی میدان میں ہو، اس میدان میں اگر کوئی کسی کو اپنا قدوہ بنانا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر ہماری بہنوں کے لیے قدوہ اور اسوہ کوئی دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ صحابیات کا جو مقام اسلام میں رکھا گیا ہے وہ کسی بھی طبقے کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سب سے افضل عورتیں جو بنائی ہیں وہ صحابیات ہیں. جس طریقے سے مردوں میں دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے افضل مرد صحابہ کرام ہیں، اسی طریقے سے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں صحابیات ہیں. مسلمان عورتیں ہی اگر سچ پوچھیے، صحابیات ہی مسلمان عورتوں کے لیے صحیح طور پر قدوہ بن سکتی ہیں، جس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان ہے جس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس میں جہاں مرد شامل ہیں وہیں عورتیں بھی ہیں، ان کی پارسائی، ان کے علم
اور ان کے تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے جو تعلقات ہیں اس کی تاکید کی ہے، یا اس کا اس بارے میں صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ مشکات المصابیح جلد اول ہی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا من کان مستنن فلیستن بمن قدمات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا اسوہ بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا قدوہ بنانا چاہتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو قدوہ بنائے جو انتقال کر گئے ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص زندہ ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ فتنے کے اندر نہ پڑ جائے، شہوت کے فتنے میں، علم کے جو خرابیاں ہیں اس کے فتنے میں، اسی طریقے سے ریاست کے فتنے میں، یا کسی بھی مال کے فتنے میں، کسی فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ تو فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ اولئک اصحاب محمد۔ اب یہ واضح کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ فلیتسن بمن قدمات، ان کو اپنا اسوہ بنائے جن کا انتقال ہو گیا، تو اس سے مراد کون ہیں؟ کہا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، اب فضیلت میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابرھا قلوبا، کیوں؟ اس لیے کہ دل کے لحاظ سے وہ سب سے نیک ہیں، اور آپ جانتے ہیں اصل نیکی جو ہے وہ دل کی نیکی ہے، باقی آدھا اس کے تابع ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ تو ابرھا قلوبا، ابر بر سے بنا ہے جس کے معنی نیکی، خوبی کا ہوتا ہے، جو دل کے لحاظ سے سب سے اچھے، سب سے نیک ہیں۔ اور واعمقھا علما، بسا اوقات ایک شخص دل کے لحاظ سے بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے لہذا وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، علم کے لحاظ سے بڑے گہرے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی بالکل بہترین سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کس طریقے سے فتنوں سے، دنیا کے شہوات کے فتنے ہیں، شبہات کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، اولاد کے فتنے ہیں، کس طریقے سے اس فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اعمقھا علما، یا مشکل جہاں پر مسائل درپیش آئے، مشکل حالات جہاں پر درپیش آئے، وہاں پر کس قسم کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے لیے بڑے سیدھے سادے سے لوگ تھے۔ بسا اوقات ایک انسان بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جب تکلفات میں پڑ جاتا ہے تو کبھی اپنے کو دوسروں سے بے نیاز گردانا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، بیجا خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، بیجا باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا صحابہ کرام اقلھا تکلفا، ان کے اندر تکلف نہیں پایا جاتا تھا۔ اختارہم اللہ بصحبت نبیہ، ان کی یہی خوبی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے نبی کی صحبت، اپنے نبی کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے چن لیا تھا، لہذا فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ أَثْرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، لہذا تمہیں چاہیے کہ اولاً ان کے فضیلت کا اعتراف کرو اور پہچانو، اسی طریقے سے ان کے آثار جو ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اس کو تم اپنانے کی کوشش کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کے اخلاق اور ان کے کردار، ان کی سیرتیں جو ہیں، ان کا اسوہ جو ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو تم اپنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر تھے۔ ساتھیو، اس اثر سے کو میں پڑھا تو میرے سمجھ میں آیا کہ اس سے ہمیں چند خاص طور پر 4 بڑے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ظاہر بات اس میں جہاں مرد ہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، سب سے افضل
اور فتنوں سے بہت دور رہنے والے اور بہت گہرا علم رکھنے والے تھے. یہ تینوں چیزیں ان کی تھیں. سب سے افضل تھے, دین کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے, اور ان کا علم جو ہے ان فتنوں سے وہ بہت زیادہ دور تھے. دوسرا فائدہ, پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ سب سے افضل تھے اور فتنوں سے بہت دور تھے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کا عمل اخلاص اور احسان پر مبنی تھا, یعنی ان کے عمل میں اولاً بدعات نہیں پائی جاتی تھیں, اخلاص اور احسان کے اوپر مبنی تھا, وہ عمل میں بدعات نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں کیا فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ صحابہ کرام کا ہے, اور اس کے بعد ہمارا زمانہ ہے یعنی اللہ کے رسول کا, اس کے بعد کیا ہے صحابہ, اس کے بعد تابعین. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان زمانوں کے اندر سنت کی حکومت تھی اور بدعات نہیں پائی جاتی تھی, اور کوئی شخص بدعت اختیار کرتا تھا تو اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا. تو چونکہ ان کا عمل جو پایا جاتا تھا صحابہ کرام کا اخلاص اور احسان پر مبنی تھا, بدعات اور خرافات سے پاک تھا, لہذا ان کی اتباع. اور چوتھی بات یہ پائی گئی کہ ایک مسلمان کو, مرد ہے یا عورت, انہیں اصل میں صحابہ کرام کو اپنا اسوہ بنانا چاہیے. صحابہ کرام کو, صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا قدوہ تسلیم کرنا چاہیے. اسی لیے کسی نے بڑی خوب اچھی بات کہی ہے کہ دنیا کی ترقی کا معاملہ یہ ہے کہ تم آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, یہاں تک کہ تم چاند بلکہ اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرو. لیکن ایک مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا جائے, پیچھے ہٹتا جائے, پیچھے ہٹتا جائے, یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی, مگر تجھے تیرا عصر کہن ہی راس آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اثر سے چوتھا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری بہنوں کو اگر اسوہ بنانا ہے, اگر ہماری بہنوں کو آئیڈیل بنانا ہے, اگر ہماری بہنوں کو کسی عورت کو اپنے لیے بطور نمونہ کے اختیار کرنا ہے, کسی سے متاثر ہونا ہے, تو وہ کیا ہے, کون ہے, صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اسی لیے وجہ کیا ہے اس کی, کیوں اس کی ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دین کی خدمت میں صحابہ کرام صحابیات کا جو کردار ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بطور خدمت کے کم نہیں ہے. ظاہر بات ہے ان کا معاملہ زیادہ ظاہر ہے, وہ ہمارے سامنے زیادہ ہے, اور مرد کو جو فضیلت دی اس کے لحاظ سے ہے, لیکن ایک عورت کے لحاظ سے ایک عورت کو اس کے مقام میں رکھیں اور مرد کو ان کے مقام میں رکھیں, تو عورتوں کی جو خدمات ہیں وہ مردوں کے مقابل میں, یعنی صحابیات کی جو خدمات ہیں صحابہ کے مقابلے میں کم نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں اسلام قبول کرنے کا جہاں پر معاملہ ہے, وہاں پر اگر دیکھا جائے مطلقاً تو سب سے پہلے اگر کوئی ذات اسلام لانے والی ہے تو وہ ایک عورت یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. بلکہ بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کو جب وحی ہوتی ہے تو شام ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ ان پر ایمان لے آتی ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے یا سابقیت حاصل ہے جو پہلے ہے, تو جہاں پر حضرت ابوبکر کا نام لیا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ, وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پیش ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں دین کے لیے قربانیاں دینے کا معاملہ, اگر دین کے لیے, فقط دین کے لیے اگر کوئی ذات جان دینے والی ہے تو سب سے پہلے ایک عورت ہے جس نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی تھی, اور وہ سمیہ ابن خبات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کا جہاں معاملہ آتا ہے, ہجرت کہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کی طرف سے دفاع کریں گے, آپ کو پناہ دیں گے,
دشمن آپ کے اوپر آئیں گے تو آپ کی طرف سے ویسے ہی ہم دفاع کریں گے جیسے اپنی جان مال اپنی اولاد طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ تو جہاں پر مردوں نے بیعت کی تھی وہیں پر دو عورتوں نے بھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاید اس جگہ پر حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور مرد کا نام نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دیتے تھے اور ساری دنیا کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ صرف مکہ مکرمہ میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب باہر جایا کرتے تھے تو بعض بدبخت اور شقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کو زد و کوب کرنے کے لیے بھی دور دور تک آپ کا پیچھا کرتے تھے۔ وہیں بعض صحابیات ایسی بھی ملیں گی جو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کے لیے آپ کے پیچھے دور دور تک جایا کرتی تھی۔ چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ حارث ابن حارث الغامدی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ منا میں تھا جبکہ حاجی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ جمع ہیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو ہم نے اپنے والد سے کہا، اے ابو جان یہ لوگ یہاں پر کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ تو میرے ابو نے کہا کہ اجتمعوا علی صابئ لہم، ایک ایسا شخص ہے جسے یہ لوگ بے دین کہتے ہیں، اس کے لیے وہاں پر جمع ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے حضرت حارث کی میں آگے بڑھ کر کے، جس طریقے سے بچوں کی خواہش ہوتی ہے، آگے بڑھ کر کے دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگوں کو توحید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ نعوذ باللہ من ذالک اس کے عوض میں آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اتنی تکلیف دی گئی اور زد و کوب کیا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ہٹتے ہیں تو ایک عورت جو پریشانی کے عالم میں اس کا سینہ بھی ظاہر ہو گیا تھا، اس کا گلا ظاہر ہو گیا تھا، وہ ایک برتن میں پانی لیے ہے اور کپڑا لیے ہوئے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو صاف کرتی ہے اور رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیہ خم میری علیک نہرک، اے بیٹی تم اپنے گلے کو تو ڈھانپ لو اور دیکھو، پریشان نہ ہو، رو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو نہ رسوا کرے گا نہ ذلیل کرے گا، تیرے باپ کی طرف سے دفاع ضرور کرے گا۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں تو ہم نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ تو کہا یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں آج ہماری بہنیں دنیا کی بہت سی عورتوں کے بارے میں اس قدر متاثر رہا کرتی ہیں کہ جہاں پر دیکھو انہی کی بات اور انہی کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ اپنی مجلسوں کے اندر اگر کسی کا تذکرہ ہوتا ہے کسی عورت کا تو ظاہر بات صحابیات کا تذکرہ کم اور دنیا کی بات دیگر عورتوں کا تذکرہ زیادہ ہوا کرتا ہے، جبکہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات دین کے لیے کچھ کم نہیں ہیں۔ آج کا موضوع اسی لیے ہم نے کسی خاص صحابیہ کے بارے میں نہیں بلکہ عام طور پر صحابیات کے بارے میں رکھا ہے۔ اگلی مجلس جو ہماری آپ کی ہوگی کسی خاص صحابیہ کے بارے میں رہے گی، لیکن آج کا مجلس کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے آج کی مجلس کا، وہ عمومی طور پر صحابیات کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم علیہن اجمعیات، ان کی خدمات اور ان کا اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں، آپ سے دین کا علم حاصل کرنے میں، آخرت طرف رغبت کرنے میں، اسی طریقے سے دین کے لیے قربانی دینے میں، آخرت کی طلب میں ان کا اسوہ اور ان کا طریقہ کیا رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ہمارے کسی بہن کو ان کے بارے میں اگر کم معلومات ہے یا اس طرف توجہ نہیں دیتی ہیں تو ہماری بہنیں اس کی وجہ سے اس طرف بھی توجہ دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کسی بہن کی آخرت سنبھل جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام کے قبول کرنے کا مسئلہ۔ آپ جانتے ہیں اور ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں عورتیں بہت ہی پیش رہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں
السابقین الاولین میں جہاں جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر جہاں مسلمانوں کا ہے وہاں پر مردوں کا ہے صحابہ کا، وہیں پر متعدد عورتوں کا ہے. جیسے سمیہ ابن خباب جس کا ہم نے ذکر کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اسماء بنت عمیس ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آپ کے اوپر ایمان لانے والی عورتوں میں پہل کرنے والی جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یا ان کی بہن ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اسلام قبول کرنے میں صحابیات کا یا اسلام قبول کرنے میں جلد بازی کرنے میں صحابیات کا بہت بڑا دخل رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کا معاملہ آیا آپ کے ہاتھ پر، بیعت عقبہ، تو وہاں پر جہاں مرد آگے بڑھے وہاں پر دو صحابیات بھی ایسے جن کا نام بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ حدیثوں کے اندر آتا ہے. حضرت نصیبہ بنت کعب ام عمارہ جو بڑی مشہور ہے، اور ان کی خدمات دین کے لیے تو بہت زیادہ ہے، بلکہ ان کی خدمات کے لیے تو ایک پوری مجلس بھی اگر منعقد کی جائے تو وہ بھی کافی نہیں ہوگی کہ کس طریقے سے وہ دین کے لیے قربانیاں دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بسا اوقات ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا. اور مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے کس طریقے سے وہ ہر وقت تیار رہا کرتی تھی. اسی طریقے سے اسماء بنت عمرو بھی ایک ہے. اسماء یہ بھی ان صحابیات میں ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ کے موقع پر بیعت کی تھی. دیکھیے، اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا جو آتا ہے وہ توحید کی پابندی ہے اور شرک سے برائی ہے. صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر سیرت کو ہم دیکھیں تو توحید کے اندر بسا اوقات بعض ایسی صحابیات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آج کے اپنے کو مرد کہنے والے یا بعد کے بہت سے اپنے کو مرد کہنے والے لوگ بھی دین کے لیے یا توحید کے اوپر اتنی پختگی ظاہر نہیں کر سکتے اور توحید کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتے، شرک سے اتنی دور نہیں رہتے جتنا کہ وہ دور رہا کرتی تھی. مثال کے طور پر معرفت الصحابہ کے اندر امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے، اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد رحمہ اللہ نے بعد ان صحابیات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو اسلام لانے کے عوض جنہیں اذیت پہنچائی جایا کرتی تھی. ان میں متعدد صحابیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بعض روایات کے مطابق حضرت عمر کی اسی بنو عدی کی یہ لونڈی تھیں، بعض روایات میں دوسرے کی تھیں. بعض حضرت عمر انہیں تکلیف دیا کرتے تھے، بعض روایات میں ابو جہل انہیں تکلیف دیا کرتا تھا. علی کل حال ان کی سیرت کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 6 خاص غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا تھا، جس میں حضرت بلال تھے، اس میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. انہیں اس قدر اذیت پہنچائی گئی صرف دین قبول کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے کہ ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی. تو مشرکین ہنستے تھے اور کہتے تھے اذهب بصرها اللات والعزى، لات اور عزا نے اس کی آنکھ چھین لی اس لیے کہ یہ لات عزا کو نہیں مانتی ہے. اسی وقت انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کذبوا وبیت اللہ، بیت اللہ کی قسم، اللہ کے اس گھر کی قسم، اس لیے کہ اس وقت کبھی یہ چیز حرام نہیں قرار دی گئی تھی. اس گھر کی قسم یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ما تضر اللات والعزى شیئا، لات اور عزا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ میری آنکھ جو گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی آنکھوں کو چھیننے والا ہے اور وہی بینائی دینے والا ہے. چنانچہ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو جانے کے بعد واپس کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اوپر کس قدر ان کا زور رہا کرتا تھا. بلکہ میں اس موضوع کو بڑا مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عام طور پر یہ موضوع چھیڑا جاتا ہے، ورنہ صحابیات کو آپ دیکھیں کہ شرک طرف لے جانے والی اور توحید میں خلل پیدا کرنے والی بعض
چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو رہا کرتی تھیں اس سے سخت نفرت کرتی اور لوگوں کو متنبہ کرتی تھی۔ چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ انصار کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو انصاری عورتیں اپنے بچے کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے تھے، وہ ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کیا کرتی تھیں اور بچے کو لے کے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بچہ لایا گیا اور اس بستر میں تھا، اس کے نیچے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اور اس بچے کو گود میں جب لایا گیا مائی عائشہ کے گود میں دیا گیا، مائی عائشہ نے تھوڑا سا تکیہ ہٹایا تو دیکھا اس کے نیچے ایک چاقو رکھا ہوا تھا۔ مائی عائشہ نے کہا یہ کیا ہے، یہ چاقو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد عورتیں کہنے لگیں کہ ذرا جن کا خطرہ رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے گویا کی بدشگونی کے لیے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے، لہذا اس چھری کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دوسری طرف پھینک دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس قسم کے ایک دو نہیں بہت سے حادثات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات رضوان اللہ علیہن یہ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بہت دور رہا کرتی تھی۔ ساتھیوں ایک بات اور ہے کہ دین کا قبول کر لینا یہ بہت کمال کی بات نہیں ہے، دین کا پر عمل کر لینا اپنے طور پر یہ بھی کوئی اتنے کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل جو کمال کی بات ہے اور اللہ تعالی ہم سے آپ سے جس کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم دین کے لیے قربانیاں کیا دے رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے اور یہی اصل کمال ہے۔ ورنہ نماز ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، روزہ ہر آدمی رکھ لیتا ہے، جھوٹ سے بہت لوگ اپنے کو بچا لیتے ہیں، صدقہ بہت سے لوگ کر دیا کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جہاں تک معاملہ پیش آئے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے منصب کی قربانی دین کے لیے دینا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے اور اسی میں بہت سے لوگ فیل رہا کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، رضی اللہ علیہن عنہن اجمعیات کو دیکھیں تو یہ صحابیات دین کے لیے جس قدر قربانیاں پیش کرتی تھیں، آج کے بہت سے اپنے آپ کو بہادر اور مرد کرنے والے لوگ ان کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتے ہیں۔ تبھی تو بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی مصداق جہاں پر صحابہ کرام تھے وہیں پر صحابیات رضوان اللہ علیہن بھی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ ذرا خود سوچیں کہ اللہ جو خریدے گا کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ، اور جو چیز خریدے گا وہ کتنی عظیم ہوگی۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی جان اور اپنی مال کی قدر جسم کی قدر کریں کہ ہمیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ کس کے عوض؟ کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمْ الجنہ، انہیں جنت ملنے والی ہے۔ تو صحابیات رضوان اللہ عنہن جس طریقے سے صحابہ کرام اس آیت کے مصداق تھے ویسے صحابیات بھی تھی۔ مثال کے طور پر میں دو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ان صحابیات میں سے ہیں جو پہلے اسلام قبول کی ہیں، سابقات میں ہیں، اور دین کے لیے ان کی قربانیوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اور یہی قربانی ان کی جہاں پہلے سے شروع ہوئی لیکن اس کا سب سے پہلے جو اظہار ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے میں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 10 سال بڑی تھی، ان کی بہن ہے جو کہ 10 سال بڑی تھی۔ حضرت اسماء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا سامان تیار کرنے لگی، جب ہجرت کے لیے آپ نکل رہے تھے تو جس ایک کپڑے میں باندھا، اب کپڑے کا جو منہ کس طریقے سے باندھا جائے اس کے لیے کوئی سامان گھر میں نہیں مل رہا تھا۔ حضرت اسماء کو کچھ اور نہیں دکھائی دیا، ایک قیمتی پٹکا
پٹکا اپنے کمر میں باندھی ہوئی تھی اسی کو کھولتی ہیں اور اس کو 2 حصے میں بانٹ کر کے ایک حصہ اپنی کمر کے لیے رکھتی ہیں اور دوسرے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشے دان تیار کر دیتی ہیں. تبھی تو تاریخ میں ان کا نام ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہے. اسما ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کی ایک ہی پٹکا تھا. اسی طریقے سے ہجرت کرنے کے بعد پہل جن عورتوں نے اسلام قبول کیا ان میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. اور یہ بھی نام ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور دین کے لیے ان کی کیا خدمات تھیں، یہ بھی ایک مجلس نہیں بلکہ مستقل مجلس کی ضرورت ہے. حضرت اسما حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جب مسلمان ہو گئیں تو ان کے شوہر مالک ناراض تھے، راضی نہیں تھے. بڑی کوشش کیا کہ یہ دین سے پھر جائیں لیکن راضی نہیں ہوئے. ایک بیٹا تھا جسے انس کہا جاتا تھا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول، یہ وہی ہیں، ام سلیم کے بیٹے ہیں. ام سلیم اپنے بیٹے کو چھوٹا تھا، ابھی بات کرنے لائق ہو رہا تھا تو اسے کہتی تھیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. مالک ناراض ہوتے، کہتے تو بگڑ گئی ہی ہے، تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، کم سے کم میرے بیٹے کو تو نہ خراب کر. حضرت ام سلیم کہتی میں خراب نہیں کر رہی ہوں، اسے بنا رہی ہوں. چنانچہ معاملات جب آگے بگڑے اور مالک نے جب بڑی کوشش کی لیکن حضرت ام سلیم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو مالک غصے میں آئے اور گھر چھوڑ کر کے نکل گئے. گھر چھوڑ کر کے نکل گئے، راستے میں کہیں دشمنوں سے مقابلہ ہوا یا کیا ہوا، دشمنوں نے قتل کر دیا. اب ام سلیم رضی اللہ جب بیوہ ہو گئیں، چونکہ شکل کے لحاظ سے اللہ نے انہیں خوبصورتی دی تھی، اور اگر کسی عورت کو شکل کے لحاظ سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دین بھی دے دے تو یہ کتنی بڑی خوبی ہے. اور دین کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ عقل کی سمجھ اور پختگی دے دے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان چیزوں میں بہت بڑا حصہ ملا تھا، بڑی سمجھدار تھیں. ان کی سمجھداری ہی کا اندازہ آپ لگائیں کہ جیسے ہی وہ بیوہ ہوتی ہیں مدینہ کے اچھے اچھے لوگ انہیں شادی کا پیغام بھیجنے لگے. انہی پیغام بھیجنے والوں میں مدینہ منورہ کے کھجور کے باغات کے لحاظ سے سب سے مالدار شخص ہے. کھجور کے باغات کے لحاظ سے سب سے مالدار شخص ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میں تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کا پیغام بھجواتے ہیں لیکن ام سلیم نے انکار کر دیا. اور جانتے ہیں یہ ان کا عزم دیکھیے، دین کے لیے قربانی دیکھیے کہ ابھی تک مسلمان اور مشرک کی شادی کا معاملہ ابھی حرام نہیں تھا. مسلمان مرد کی شادی مشرک عورت سے ابھی تک ہوتی تھی، حرام نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنے کو کسی مشرک کے عقد میں دینا یہ اسلام کی توہین سمجھی، اسلام کی توہین. کوئی ان کی خدمت کرنے والا، شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بیٹا ہے، کوئی ان کی طرف سے مدد کرنے یعنی کہیے کہ ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو طلحہ کو تعجب ہوا کہ ام سلیم نے میرا پیغام رد کر دیا. جاتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ام سلیم میں تمہارے بارے میں خواہش رکھتا ہوں، میں تم کو وہ کچھ دوں گا جو مدینہ میں تم کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. کہا کیا دو گے؟ کہا تمہارے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا. حضرت ام سلیم نے کہا کہ مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ یہی ہماری مہر ہوگی. اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو طلحہ پھر فکر میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیسی عورت ہے، کیا اس کا ذہن ہے. چنانچہ پھر ملاقات ہوتی ہے تو کہتی ہیں ابو طلحہ ذرا سوچو، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو فلاں شخص کا جو نجار ہے اسی نے اپنے ہاتھ سے گڑھا ہے اور لا کے تمہیں دیا ہے جس کی تم پوجا کرنے کے لیے پوجا کرتے ہو. وہ پوجا کرنے کے لائق ہے جسے تم نے خود ایک حبشی غلام گڑھ کر اپنے ہاتھ سے گڑھ کر کے لے آتا ہے، وہ پوجا کرنے کے لائق ہے. ابو طلحہ کے اوپر اس بات کا بہت اثر ہوا. چنانچہ گئے،
سوچنے کے بعد آئے مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ان کی شادی حضرت ام سلیم سے ہو گئی، اور مہر میں ام سلیم نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دینا صحابیات رضوان اللہ علیہ عنہن سے کوئی آدمی سیکھے، کوئی عورت ہماری بہنیں سیکھیں۔ میں حضرت ام سلیم کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور کس قدر انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، میں اس کو نہیں ذکر کرنا چاہتا، صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ ہماری بہنیں دیکھیں کس قدر قربانی دی کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سابقین الاولین میں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بھی، دونوں بنو مخزوم کے تھے، مسلمان ہوئے، اور ہجرت کے لیے جب نکلنے لگے ام سلمہ خود کہتی ہیں مجھے اپنے اونٹنی پر بیٹھایا اور میرے سامنے میرے بیٹے ابو سلمہ کو رکھ دیا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے جا رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے ہمیں ان سے جدا کر دیا، زبردستی چھین لیا، یہاں تک کہ میں بچے کو لے کر کے واپس چلی آئی، لیکن ابو سلمہ رکے نہیں، ہجرت کے لیے چلے گئے اور اکیلے آ گئی۔ اب جب ادھر آئی تو ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو زبردستی آ کر کے سلمہ کو ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی اپنے ساتھ رکھو، ہمارے بیٹے کیوں رکھو گے؟ اس کو چھین لے گئے، یہاں تک کہ چھینا جھپٹی کے اندر سلمہ کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ سال بھر ایسے گزر گئے، میں روز آنا گھر سے نکلتی اور اس جگہ پر آ کر کے بیٹھ جاتی جہاں سے میرے شوہر کو مجھ سے چھینا گیا تھا، اور بیٹھ کے شام تک روتی رہتی، شام تک روتی رہتی۔ جب شام ہوتی تو میں اپنے گھر واپس چلی جاتی، ایک دو دن نہیں، پورا سال گزر گیا۔ سال بھر کے بعد ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا، تو خاندان کے لوگوں کو غیرت آئی اور ہمارے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ کتنے ظالم ہو، جب یہ نہیں راضی ہے تو چھوڑ دو اس کو جانے کے لیے۔ علی کل حال کہنے کا مطلب کہ بڑا لمبا واقعہ ہے ان کی ہجرت کا، کس قدر جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں یار۔ اسی طریقے سے صحابیات رضوان اللہ عنہن یہ جو ہے دین کے بارے میں جہاں ان کی قربانی ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہا کرتی تھیں، اس لیے کہ جانتے ہیں علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، علم نور ہے، علم ہدایت ہے، بغیر علم کے عبادت گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ دن میں کم سے کم ہم 17 بار بے علم کے عبادت کرنے والوں کی کہ اس میں سے ہم اور آپ اللہ کی ہم اس سے پناہ مانگے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے گمراہ ہوئے کہ بغیر علم کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس چیز کو صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا، صحابیات رضوان اللہ عنہن نے بھی اچھی طریقے سے سمجھا ہے، اسی لیے وہ علم حاصل کرنے میں علم دین سے پیش رہا کرتی تھیں۔ چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابیات کی اس صفت کا ذکر جو ہے بڑی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر معلقن ہے، لیکن صحیح مسلم میں سند کے ساتھ مروی ہے۔ ایک مائی عائشہ بیان فرماتی ہے نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں۔ کس بارے میں اچھی ہیں؟ کیا خوبصورت ہیں؟ کس بارے میں اچھی ہیں؟ مالدار ہیں؟ کس بارے میں اچھی ہیں؟ نہیں، اچھائی کی وجہ یہ ہے لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا دین سیکھنے میں حائل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابیہ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عورتیں آتی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھا مقام دیتے ہیں، آپ سے کہو کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے مجلسیں رکھتے ہیں ایسے ہمارے لیے مجلسیں رکھیں تاکہ ہم بھی آپ سے دین کو سیکھا کریں۔ اور یہ حدیث جانتے ہیں صحیح بخاری معلقاً اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ساتھیوں اگر دیکھا جائے تو صرف اپنے نہیں بلکہ ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کی بہت حریص رہا کرتی ہیں۔
اس کا اندازہ مسند احمد کی اس حدیث سے لگائیے جو سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایک بار میری ماں نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کئی دن ہو گیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے؟ ہم نے کہا اے امی جان کئی دن ہو گیا، 2 دن 3 دن 4 دن پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے۔ کہا کہ انہوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، ڈانٹنا شروع کیا۔ ہم نے کہا امی جی مجھے ڈانٹے نہیں، میں آج جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اولاً کہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجئے، میرے لیے دعائے مغفرت کی رحمت کیجئے اور میری ماں کے لیے بھی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس حدیث سے ایک لمبی حدیث ہے، اس سے جو ایک عجیب اس سے ایک جو نیا مسئلہ لوگوں کو معلوم ہوگا وہ یہ ہے کہ بغیر عادت بنائے ہوئے اگر کوئی شخص مغرب اور عشاء کے درمیان میں برابر نماز پڑھتا رہے تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے لیے ایک نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی تعداد متعین ہے، نہ اس کے لیے یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسری سنتیں اس کا اہتمام نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی بغیر عادت بنائے ہوئے مغرب اور عشاء کے درمیان میں نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا انتظار کرتا رہا مغرب کے بعد کہ آپ سے بات کروں، لیکن آپ برابر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو مغرب عشاء کے درمیان میں نماز، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ علی کل حال اب آگے بڑھتے ہیں۔ صحابیات رضوان اللہ عنہن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے، قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے، اور یہ نہیں مانتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر ویسے قرآن کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن اللہ کے حدیثوں کو نہیں مانیں گے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو صحابیات اس میں پیش رہا کرتی تھیں، اور بسا اوقات اپنے من پسند چیز، اور یہ بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے کہ کوئی انسان اپنی خواہش کو دین کے لیے قربان کر دے۔ یہ قربانی صرف 1-2 دن کا نہیں، 1-2 دن جذبات میں آ کے ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن مستقل اس کے اوپر اڑا رہ جائے۔ مثال کے طور پر حدیث کو دیکھیں جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنے صحیح میں، امام ابن حبان ان کے شاگرد اپنے صحیح میں، اور ان سے پہلے امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت ام حمید الساعدی، حضرت ام حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت پسند ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتی رہوں، جب بھی آپ نماز پڑھائیں جماعت ہو میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ تو چاہتی ہے، تجھے یہ محبوب ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھے، لیکن یاد رکھ صلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک وصلاتک فی حجرتک خیر لک من صلاتک فی دارک وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیرا اپنے اس خاص کمرے میں نماز پڑھنا جس میں تو سوتی ہے، کوئی دوسرا اور نہیں جاتا بغیر اجازت کے، تیرا اس کمرے میں نماز پڑھنا تیرے اور گھر کے جو کمرے ہیں ان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جس میں لوگ آیا جایا کرتے ہیں، اور تیرا اپنے گھر کے جو کمرے ہیں ان میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا
اپنے محلے کے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 5ویں 4تھے درجے پہ لے جا کر کے رکھا ہے۔ آپ نے کہا تیرا اپنے خاص کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے گویا کہ یعنی کوئی عورت اپنے گھر کے بالکل تاریک کمرے میں نماز پڑھے تو وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 5 درجہ بہتر آپ نے قرار بنایا ہے۔ لیکن وہ صحابیہ سنتی ہیں، ان کو بہت پسند ہے، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ اس کے بعد سے اپنے گھر کا جو تاریک ترین جگہ تھی اپنے گھر میں، وہاں پر ایک مسجد بنا لی اور اسی میں نماز پڑھتی رہی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے ایک دن بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آئی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے آ گیا۔ ساتھیو، مسند احمد کے اندر مستدرک حاکم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنے ایک مستقل درس میں بھی کیا تھا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا ہے اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا، مجھے تو بچے پاگل سمجھ کر کے پتھر مارتے رہتے، مجھ سے ہنستے رہتے، مجھے لوگ جمع کر لیے، اگر کسی کو ہنسنا ہوا تو میری باتیں سن کر کے لوگ جمع کر لیے اور ہنستے رہتے، میرے سے شادی کون کرے گا؟ خاموش ہو گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں انصاری کے سنا کہ ان کی لڑکی ہے جو شادی کے لائق ہے، وہ نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں کون کہنے کی بات ہے، بہت خوشی ہے۔ آپ نے کہا میں اپنے لیے نہیں چاہ رہا ہوں، میں جلیبیب کے لیے اس سے مانگ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول اب اس کی ماں سے پوچھ لوں تو، اب تک تو خوشی سے، لیکن اب کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں سے مشورہ کر لوں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر کے بتاؤ۔ چنانچہ جاتے ہیں، جب اس لڑکی کے ماں یعنی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا ہاتھ مانگا ہے۔ کہا اپنے لیے؟ کہا نہیں اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کہا کہ جلیبیب کے لیے۔ کہا کہ ہاں جلیبیب کو دوں گی، فلاں نے پیغام دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، جلیب کیوں دے دوں گی؟ اب وہ بیچارے جب دیکھا کہ ماں بیوی جو ہے بچی کی ماں بیوی راضی نہیں ہوئی تو اپنا واپس جانے کے اللہ کے رسول کو بتائیں، اب یہی شرما رہے تھے، سوچ رہے تھے کیسے جواب دوں۔ اتنے سے وہ لڑکی جو پیچھے پردے سے سن رہی تھی وہ باہر نکلتی ہے، امی سے کہتی کہ ابو کیا کہہ رہے تھے؟ کہتی ہاں جلیبیب کے لیے تیرا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ کہا کس کی طرف سے آئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول۔ کہا اللہ کے رسول طرف سے آئے تھے اور اللہ کے رسول نے مانگا ہے تو واپس کر دے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہے تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اپنے باپ کو واپس بلایا اور ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی راضی ہے تو اس پر راضی ہو گئی۔ اب قصہ لمبا ہے ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیات کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے وہ تیار رہا کرتی ہیں۔ حضرت ام سلیم کا دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دین کا ایک اصول اور ہے جو بڑا اہم ہے اور آج ہمارے صرف عورتوں نہیں بلکہ مردوں کے درمیان سے بھی غائب ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو سمجھتے رہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ولا اور برا کا معاملہ۔ یعنی ایک شخص مسلمان جب ہو گیا، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اب اس کا قرب، اس کی مدد، اس کی دوستی، اس کے نیک جذبات، اس کی خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟
ظاہر بات اللہ اور اس سے متعلقہ چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، مسجد کے لیے، ہر چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کے برخلاف اس کو نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے باغیوں سے، دین کے باغیوں سے، اللہ کے کی نافرمانی کی جو چیزیں ہیں اس سے۔ یہ دین کی بہت بڑی اساس ہے جسے علماء عقیدہ الورا اور برا کہا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں جہاں یہ چیز صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی وہیں صحابیات میں بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ میں صرف ایک یا دو مثال دیتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی مثال حضرت اسماء بنت ابی بکر جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ جب صلح حدیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے درمیان، قریش درمیان صلح ہو گئی، تو اب مکہ کے لوگوں کا جو ابھی مشرک تھے مدینہ منورہ آنا اور مدینہ منورہ کے بعد لوگوں کو جانا یہ عام ہو گیا، اس لیے کہ اب صلح ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر کی وہ بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہیں رہ گئی تھی، یعنی حضرت اسماء کی والدہ، وہ آتی ہیں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بیٹی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، والدہ آ رہی ہیں لیکن بیٹی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ آتی ہیں اللہ کی خدمت میں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں اور میرے پاس آنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ خیر کرنے، بھلائی کرنے میں کوئی برا نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم وان الله يحب المقسطين۔ دیکھیں، بلکہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں تو یہاں تک ہے کہ جن دنوں ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مکہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں تو ان کی بیٹی جو ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس آئے، بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے اللہ کے رسول کے بستر کو جائز نہ سمجھا بلکہ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ خالی چارپائی کے اوپر بیٹھے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا آپ مشرک ہیں اور مشرک کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر بیٹھے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے نیک جذبات، ان کا دلی تعلق، ان کے محبت کس کے ساتھ ہو۔ کیا آج فلموں میں گانے اور ناچنے والی عورتوں کے ساتھ ہو؟ ان کا تذکرہ کریں، ان سے خوش، ان کو اچھا سمجھیں، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسے اپنے بال کٹانا شروع کریں، یا کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بنانا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں۔ صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ عنہن، ان کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر کی زندگی کا نظام بنایا ہے اسلام کے اندر، اس میں شوہر کو عورت کے اوپر قوامیت اور سرداری دی ہے، اور یہ فطری چیز بھی ہے۔ اب کسی ملک کے اندر وزیر اعظم ایک ہی ہوتا، دو وزیر اعظم نہیں ہوا کرتے، تو وزیر اعظم، نائب وزیر دو بن جائیں گے مشورہ دینے کے لیے، لیکن وزیر اعظم ایک ہی رہے گا۔ صدر جمہوریہ دو نہیں ہوں گے، نائب صدر ہو جائے گا، اور بسا اوقات جگہ کے لحاظ سے دو نائب صدر ہو سکتے ہیں، یہ کس معاملے کا اور یہ کس معاملے، لیکن صدر ایک ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس طریقے سے اگر دو ہو جائیں گے تو ملک کا نظام گڑبڑ ہو، دونوں کے اختیار برابر ہو گئے۔ اسی طریقے سے گھر کے نظام کو چلنے کے لیے ہماری بہنیں، اس کو بسا اوقات ان کو یہ کہہ کر کے تمہاری توہین ہے یہ سمجھایا جاتا ہے، نہیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام، بڑے حقوق دیے ہیں، لیکن جہاں تک گھر کی قوامیت کا معاملہ ہے، گھر کی سرداری کا اور گھر کے چلانے کا معاملہ ہے، اس میں حاکم کون ہے؟ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے عورتوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، حتیٰ کہ بعض جائز چیزیں ہیں،
مسجد میں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کی اطاعت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اگر شوہر منع کرتا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر بھی نہ جا، اگر شوہر ظالم ہوا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن بیوی پر ضروری ہے کہ اس کو مانے و اطاعت کرے۔ اگر دیکھیں تو صحابیات رضوان اللہ علیہن عنہن یہ اس سلسلے میں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو دیکھ لیں، ان کی سے متعلق وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے اس کو پڑھ لیں۔ میں نے سوچا تھا لیکن ایک وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، مسند بزار میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ راضی نہیں شادی کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے باپ کی بات مان لو، باپ تمہارا ہے، تمہارے بارے میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اس کی بات مان لو۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ شوہر کا حق ہمارے اوپر کیا ہوگا یہ نہیں بتا دیں گے۔ میں شادی کروں جس شوہر سے، اس کا حق میرے اوپر کیا ہوگا یہ بتا دیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا حق اپنی بیوی کے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اس کے سر سے لے کر کے پیر تک اگر پیپ بہ رہا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے اسے صاف کرتی ہے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ تو آپ نے اس عورت نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوئی، یہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے کہ میں یہ خدمت ادا نہیں کر پاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پھر زبردستی اس کی شادی بھی نہ کرو۔ تو شوہر کا حق بڑا ہے۔ دیکھیے اس مبارک عورت نے صرف اس ڈر سے کہ میں شوہر کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ علا کل حال ساتھیو، نبی صحابیات کا کردار اس سلسلے میں بڑا اہم رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کا معاملہ تو اس سلسلے میں بہت ہے، لیکن صرف ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کی اس مادیت کی دنیا میں آخرت ہماری زندگی سے غافل ہے، نعوذ باللہ، آخرت ہماری زندگی سے غائب ہے۔ یعنی ہمیں آخرت کی فکر کم ہے، ورنہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں سوچیں، جتنی سن رہی ہماری بہنیں کہ صبح سے لے کر کے اب تک، ہم بھی اور ہمارے ساتھی بھی سوچیں، صبح سے لے کر کے اب تک کتنی بار ہم نے آخرت کو یاد کیا ہے، ذرا سوچیں۔ شاید ایک آدھ دو کوئی آدمی مل جائے کہ ہاں بھائی ہم نے صبح سے شام تک 10 بار یاد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم سے تیاری نہیں ہوتی۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تو ہمیں ایک روٹین بنی ہوئی ہے، بس اس روٹین کو جس طریقے سے کھانے کا ایک وقت ہے ہمیں اس وقت کھانا چاہیے، ڈیوٹی میں جانے کا وقت ہے ہمیں ڈیوٹی جانا چاہیے، اسی طریقے سے کیا ہے نماز پڑھنے کا یہ وقت ہمیں نماز پڑھیے ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہ نماز ہمیں اللہ کے کتنا قریب کرے گی، آخرت میں ہمیں کتنے مصائب اور پریشانیوں سے نماز ہمیں نجات دے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں کس قدر رسوا ہونا پڑے گا قبر سے لے کر کے حشر کے میدان تک، یہ ہم میں سے کبھی لوگ سوچتے ہیں، اس لیے اس کی تیاری نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن صحابیات کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس سلسلے میں آگے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عطا ابن رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ کہا ضرور دکھلائیے۔ کہا کہ وہ کالی کلوٹی بوڑھی عورت جو بیٹھی ہے وہ جنتی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں کبھی بالکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، تڑپنے لگتی ہوں، اور بسا اوقات میرا سطر بھی کھل جایا کرتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے۔ آپ نے کیا کہا؟
اگر چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، اور اگر چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب میں صبر کروں گی، اس بیماری میں صبر کرتی رہوں گی، البتہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اگر میرے اوپر جب وہ دورہ پڑے بیرگی کا تو کم سے کم میرا صدر ظاہر نہ ہو اور میں صبر کر لوں گی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت شاید ابو ہریرہ کی روایت ہے، جابر بن ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک بار بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنے محبوب ترین لوگوں کی طرف بھیج دیجئے۔ چنانچہ آپ نے انصار کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی گھر انصار کا ایسا نہیں تھا جن میں لوگ بیمار نہ پڑے ہو، بخار نہ ہو ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد لوگوں کے گھر جاتے، ان کی عیادت کرتے، بیمار پرسی کرتے، دعا کرتے اور واپس آ جاتے۔ ظاہر بات ہے آپ نے ہوتا تقسیم کر لیا ہو کہ اس علاقے میں آج جائیں گے، اس علاقے میں کل جائیں گے، اس میں ادھر جائیں گے، اس میں ادھر جائیں گے۔ تو ایک علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن گئے تو وہاں ایک انصاریہ عورت بھی انتظار کر رہی تھی کہ آپ سب کے یہاں گئے تو میرے یہاں بھی آئیں گے، لیکن چونکہ وہ گھر تھا مہاجر کا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تو وہ ایک عورت نکلتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر انصار کے یہاں گئے اور ان کے لیے دعا کی، میں بھی انصاری ہوں، میری ماں انصاریہ ہے، میرے باپ انصاری ہیں، آپ میرے گھر بھی تو آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر چاہو تو تم دعا کرو، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، اور اگر چاہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل اصبر، بلکہ میں صبر کروں گی، ولا اجعل الجنت خطرہ، میں جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، مجھے جنت چاہیے، مجھے صبر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک دو نہیں، دسیوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے انصاریہ عورتیں رضی اللہ عنہن وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو صحابیات کی سیرت پڑھنے، ان سے عبرت حاصل کرنے اور انہیں بطور اسوہ کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔